وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم پڑھ رہے ہیں فعل ماضی معروف جو کہ ہمارے پاس ہے پاسٹ ٹینس ایکٹیو وائس۔ آج ہم سمجھیں گے جملہ فعلیہ میں مرکبات کا استعمال، یوز آف کمپاؤنڈز ان دی وربل سینٹینسز۔ کیسے کرتے ہیں ہم استعمال؟ ضرب محمود حامدہ، طلب المعلم ولدا۔ محمود نے مارا حامد کو، یہاں پہ فاعل محمود ہے، پہلا صیغہ استعمال ہوا ہے فعل کا کیونکہ یہ شروع میں آ رہا ہے، جملہ فعلیہ ہے، اور حامدہ حامد کو مارا کیونکہ یہ حالت نصب میں ہے، دو زبر لگا ہوا ہے اس لیے اس کو مارا گیا ہے، اور دو پیش والا جو ہے وہ فاعل ہے۔ دوسری مثال ہے طلب المعلم ولدا، استاد نے بلایا لڑکے کو، کس کو بلایا؟ لڑکے کو بلایا۔ اب اگر ہمیں مرکب توصیفی کا استعمال کرنا ہو اور فاعل یا مفعول میں کوئی ہمیں اس کی کریکٹرسٹک شامل کرنی ہو تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ اب ہمارے پاس مثال ہے طلب المعلم الصالح ولدا صالحا۔ اب یہاں پہ جو فاعل ہے اس کی حالت رفع، اسی لیے جب ہم اس کا مرکب توصیفی استعمال کریں گے تو وہ حالت رفع میں ہوگا اور اپنے موصوف کے تابع ہوگا، اس کی جو توصیف ہے اس کے موصوف کے تابع ہوگی۔ اسی طرح جب مفعول ہے تو اس کی حالت نصب، اور وہ حالت نصب اپنے مفعول کے تابع ہوگی۔ اس طرح اس جملے میں دو مرکب توصیفی استعمال ہوئے ہیں، طلب المعلم یعنی طلب المعلم الصالح، نیک استاد نے بلایا، نیک استاد نے بلایا، کس کو بلایا؟ نیک لڑکے کو بلایا یا نیک شاگرد کو بلایا۔ جملہ فعلیہ میں کبھی مرکبات بھی فاعل یا مفعول ہو سکتے ہیں، مرکبات کی اعرابی حالت بھی اسی لحاظ سے تبدیل ہوگی۔ مرکب اضافی کا اعراب صرف مضاف پر ظاہر ہوتا ہے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ مثلا اسکول کے لڑکے نے محلے کے لڑکے کو مارا کا ترجمہ ہوگا ضرب ولد المدرستی ولد الحارتی، مینس ولد المدرستی اسکول کے لڑکے نے، ولد الحارتی محلے کے لڑکے نے۔ اب ولدا زبر آیا ہے اسی لیے یہ مفعول ہے، اور ولدو یہاں پہ پیش آیا ہے اسی لیے یہ فاعل ہے۔ استاد نے لڑکے کو بلایا اور اس کو مارا۔ اب اگر ہم اس کو ترجمہ کریں گے استاد نے لڑکے کو بلایا اور اس کو مارا، یہاں ہمیں ضمیر لگانی پڑے گی۔ اب ہمارے پاس ہمیں پتہ ہے کہ دو ضمیریں ہوتی ہیں، ایک ضمیر ہوتی ہے جو کہ مفعولی ہوتی ہے جو کہ آخر میں آتی ہے، اور دوسری ضمائر جو ہیں وہ ہمارے پاس فاعلی ہوتی ہیں اور وہ شروع میں آتی ہے۔ ضمائر منفصلہ بطور فاعل استعمال ہوتی ہیں جبکہ ضمائر متصلہ بطور مفعول استعمال ہوتی ہیں۔ تو موقع محل کے لحاظ سے یعنی جہاں ہمیں منصوب لگانی ہے وہاں ہم منصوب ضمائر لگائیں گے، اور جہاں ہمیں فاعل والی چاہیے وہاں ہم متصلہ لگائیں گے۔ اسی لیے ان کو جو ضمائر منصوب ہو جاتی ہیں ان کو ہم ضمائر متصلہ منصوبہ بھی کہتے ہیں۔ اب ہم ضمائر متصلہ منصوبہ کی گردان بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ فعل کے ساتھ ہم نے آخر میں جو اضافہ کیا ہے یہ ضمائر ہیں، یہ جیسے کہ اسم میں بھی ہم نے لگائی تھی ان میں آخر میں اسی طرح یہاں لگی گئی ہیں، اسی طرح لگائی گئی ہے۔ نصرہ، نصرہما، نصرہم، نصرہا، نصرہما، نصرہن، نصرکا، نصرکما، نصرکم، نصرکی، نصرکما، نصرکن، نصرنی، نصرنا۔ اب چونکہ اس کے اندر جو فعل کی حالت ہوتی تھی، جو اسم کے اندر آخری حالت ہوتی تھی وہ تبدیل ہوتی تھی، کہیں پہ زبر ہے، کہیں پہ زیر ہے، کہیں پہ پیش ہے، اسی لیے وہاں پہ جو ضمائر لگائی گئی تھی ان کے اندر کھڑی زیر کھڑی پیش بھی تھی، لیکن یہاں پہ چونکہ فعل کے اندر عام طور پر ایک ہی حرکت ہے اسی لیے یہ والی جو ہے ضمائر اپنی حالت تبدیل نہیں کرتی ہیں۔ مفعولی ضمیر کے استعمال کے لیے جمع مخاطب مذکر کی ضمیر تم سے تمو ہو جاتی ہے، البتہ اگر مفعول اسم ظاہر ہو تو پھر صیغہ فعل اصلی حالت میں رہے گا، مثلا نصرتم۔
اچھا یہ بات آپ یاد رکھیے کہ فعل کے ہر صیغے میں فاعل کی ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے مگر مفعول کی ہمیں ضمیر لگانی پڑتی ہے، اسی لیے ان ضمائر کا اضافہ کر کے ہم نے ضمائر کو تبدیل کیا ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر مفعولی یا کے بجائے نی لگائی جائے گی کیونکہ یا تو ہمارے پاس اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے فاعل کے لیے، اسی لیے نی کا اضافہ ہم کریں گے مفعولی ضمیر کے لیے۔ نصرنی مطلب اس نے مدد کی میری، نصر تم ہو ہے بیسیکلی یہ۔ اب ہم کچھ الفاظ معنی دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ترجمہ اور تجزیہ کرتے ہیں۔ قعدہ بیٹھنا، رفع اٹھانا بلند کرنا، ذکرہ یاد کرنا یاد کرانا، یہ متعدی ہے دونوں معنوں میں آ سکتا ہے۔ ہمارے پاس ہے سمعہ، حمیدہ، حسبہ، خلقہ، شریبہ، یہ تمام جو فعل ہیں یہ تمام افعال یہاں پہ متعدی ہی دیے گئے ہیں، صرف اس میں قعدہ فعل لازم ہے۔ ہم جلدی سے تجزیہ کر لیتے ہیں۔ ولد المعلمتی قرأ القرآن، ولد المعلمتی یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے مضاف اور مضاف الیہ مرکب اضافی ہے اور یہ جملہ اسمیہ ہے، شروع میں ہمارے پاس اسماء آ رہے۔ ولد المعلمتی استانی کا لڑکا، ابھی چونکہ لڑکا مضاف ہے اسی لیے اس سے ملتے جلتا ہمارے پاس فعل آئے گا قرأ۔ قرأت نہیں آیا، قرأ آیا کیونکہ لڑکے کو ولد المعلمتی استانی کے لڑکے نے قرأ القرآن قرآن پڑھا۔ قرأ الاولاد الصالحون القرآن، نیک لڑکوں نے قرآن پڑھا۔ قرآن یہاں پہ مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں آیا ہے۔ الاولاد الصالحون جمع ہے ہمارے پاس، الاولاد ہے اس لیے الصالحون ان کی جمع آئی ہے، لڑکوں کی جمع الاولاد آیا ہے۔ تو نیک لڑکوں نے قرآن پڑھا اور شروع میں چونکہ جملہ فعلیہ ہے اسی لیے قرأ واحد غائب کے صیغے میں آیا ہے۔ قدیمہ بواب المدرستی مدرسے کا دربان آیا، کیونکہ یہاں پہ پیش لگا ہوا ہے اس لیے یہ فاعل ہے۔ وفتح اس نے کھولا، کیا کھولا؟ ابواب المدرستی مدرسے کا دروازہ، مدرسے کے دروازے کھولے۔ وفتح ابواب المدرستی اور اس نے مدرسے کے دروازے، ابوابہ دروازے ہیں، بابن کی جمع ہے، کھولے۔ حل اکلتی تو آمک، حل کیا اکلتی تم ایک مؤنث نے کھایا، تو آمکی اپنا کھانا، نعم اکلتو میں نے کھایا، تو آمی اپنا کھانا۔ حل کتب تم درسکم فقرأتموہ کیا تم لوگوں نے، کیا تم سب نے اپنا سبق لکھ لیا یا لکھا، کیا تم سب لوگوں نے اپنا سبق لکھا؟ فقرأتموہ اور اس کو تم سب نے پڑھ لیا، نعم کتبنا درسنا ہم نے لکھ لیا ہے ہمارے دروس کو، لیکن ما قرأناہ لیکن ہم نے نہیں پڑھا ہے اس کو، الی الآن اب تک۔ ذہبتم الی حدیقۃ الحیوانات، ذہبتم مخاطب کا جمع کا صیغہ ہے، ذہبتم تم سب گئے چڑیا گھر کی طرف، وضحکتم اور تم سب لوگ ہنسے، علی ناقۃ سمینۃ ایک موٹی اونٹنی کو دیکھ کر، یا تم موٹی اونٹنی کے اوپر ہنسے۔ لما قعدت امام باب الحدیقہ، لما قعدت امام باب الحدیقہ، امام باب الحدیقہ باغ کے دروازے کے سامنے کیوں تم بیٹھے ہو۔ لما قعدت، قعدت اس پہ تا مفعولی شامل ہے۔ ذهب بوابها الى السوق، ذهب گیا ہے، بوابها اس کا دربان، الى السوق بازار کی طرف، فقعدت اس لیے ہم سب بیٹھے ہیں، امامہ اس لیے ہم بیٹھے ہیں اس کے آگے، اس کے سامنے۔ یہ متکلم کا صیغہ ہے، ایکچولی یہاں پہ دال اور تا مل گئی اس لیے تشدید لگی ہے کہ پڑھنے میں دال اور تا کا ادغام ہو جاتا ہے۔ عربی میں آپ نے خود بنانا ہے، قرآنی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ دخلتا جنتک تم داخل ہو جاؤ، دخلتا حاضر واحد مذکر کا صیغہ ہے، جنت اپنی جنت میں۔ سمعتم تم سب نے سنا، آیات اللہ اللہ کی آیات کو، اللہ الذی
رفع بلند کیا، اللہ ہے وہ جس نے بلند کیا، رفع السماواتی آسمان کو، رفع السماواتی، رفع کی جو ضمیر ہے غائب کی وہ اللہ کی طرف ہے، السماواتی یہاں پہ مفعول ہے، حالت جر ہے کیونکہ سماوات میں تا آتا ہے اس لیے حالت نصب اور حالت جر سیم ہوتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے، یہ سماوات حالت نصب ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، بغیر ستون کے، کیونکہ یہاں پہ حرف جار آ رہا ہے اس لیے آمدن ہے۔ حبیطت اعمالہم، حبیطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے اعمال، اب یہ جمع مکسر ہے اسی لیے یہاں پہ مؤنث کا صیغہ آ سکتا ہے، مذکر کا بھی آ سکتا ہے، مؤنث کا بھی آ سکتا ہے۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، خلقتنی، خلقتا تو نے پیدا کیا، نی مجھے، یہ شیطان کا جملہ ہے، اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا، نی مجھے، اور خلقتا تو نے پیدا کیا، من نارن آگ سے، وخلقتہ اور تو نے پیدا کیا اس کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، من طین گاڑے مٹی سے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔